موضوع الدرس في قصة موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر والحكم، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اصل میں یہ واقعات جو ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے لیے تسلی ہوتی ہے کہ حضور آپ غم نہ فرمائیں، آپ قریش کے احوال کو نہ دیکھیں بنو اسرائیل نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پہلی قوموں نے کیا کیا۔ تو اس میں تسلیۃ لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دل کے لیے تسلی ہوتی، اور اسی طرح حضور کی امت کے لیے اس میں عبرتیں ہوتی ہیں کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے جیسا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے کیا، تمہارا انجام بھی پھر وہی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ جو اللہ کے احکام پہ چلتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اعمال صالحہ میں رہتے ہیں، ہر امتحان میں پورے اترتے ہیں، تو اللہ ان کے درجات دنیا و آخرت میں بلند فرما دیتے ہیں، اور جو ناکام ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت۔ تو اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کتنے معجزات دیکھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے۔
اور سارے بنو اسرائیل نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے. اور پھر اللہ نے کتنی بڑی کامیابی دی کہ فرعون کا 70,000 ساحروں کا ٹولہ، جادوگروں کا ٹولہ مقابلے پہ آیا اور شکست کھا گیا اور پھر اسلام لے آیا. یہ بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر انہوں نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چل پڑے اور پیچھے فرعون ہے اور آگے دریا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ فضرب بعصاک البحر، آپ اپنے عصا کو دریا پہ مارے. تو آپ نے جب مارا دریا میں راستے بن گئے، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. کمال تو یہ ہے نا جی کہ تمام معجزات کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور دریا عبور فرما گئے. اللہ نے ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا، نشان عبرت بنا دیا، اپنے آنکھوں سے دیکھا. لیکن تھوڑی مدت گزری تو وہ سارے خیالات ختم ہو گئے. دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے اور انہوں نے اپنا ایک دیوتا بنایا ہوا ہے. کہنے لگے جی اللہ نا الہن، جیسے انہوں نے ایک خدا بنایا ہمیں بھی ایک خدا بنا دو. آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہو. میں قال غیر اللہ ابغیکم الہن، اللہ کو چھوڑ کے اور خدا بنا دو تمہیں، کیا کہہ رہے ہو. یہ قوم ہے. اب جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اصل جو تمہارا وطن ہے ارض مقدسہ. ارض مقدسہ سے مراد کیا ہے؟ اصل زمین شام جس میں بیت المقدس بھی ہے، اریحہ بھی ہے، سارا علاقہ ہی ارض مقدسہ ہے. مسجد اقصی بھی ہے، مسجد صخرہ بھی ہے، بیت اللحم بھی ہے، مقام خلیل بھی ہے، یہ سارا ارض مقدسہ. اور یہ ارض مقدسہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ نے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی برکتیں رکھی ہیں. یہ عظیم علاقہ ہے الذی بارکنا حولہ، جس میں اللہ نے برکتیں رکھی. ظاہری بھی کہ باغات ہیں، سرسبز پہاڑ ہیں اور ان پر جو اللہ کی قدرت سے میوے ہیں، انجیر ہے، تین ہے، عجیب زیتون ہے، یعنی جو دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں. میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں ایک وہ حکیم بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، ماشاءاللہ طبیب بھی ہیں اور عالم بھی بڑے ہیں. انہوں نے بڑا عجیب نسخہ لکھا. انہوں نے لکھا کہ آدمی کو جو بھی بیماری ہے، جس قسم کی بیماری ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دانہ انجیر کا لے لے، اگر تازہ ہو تو سبحان اللہ، اور تازہ نہ ہو تو سوکھا انجیر تو ہر وقت ملتا ہے، خشک انجیر جو ہے ہر وقت ملتا ہے، یہاں بھی مارکیٹیں بھری ہوئی ہے. اس کو لے کر صرف ایک دانہ جو ہے تھوڑا سا پانی میں بھگو کے ایک گلاس میں رکھ دے، اس کو دھو کے گلاس میں ڈال کے آدھے گلاس میں پانی میں رکھ کے اوپر کوئی چیز رکھ دے، کوئی چیز مٹی وٹی نہ پڑے، اور صبح کو نماز کے بعد جب جائے تو وہ پانی بھی پی لے اور وہ انجیر بھی کھا لے. اور 7 دانے جو ہیں وہ زیتون کے ہوں. یہاں زیتون بھی عام بکتا ہے، سبز بھی ہوتا ہے، سیاہ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کو یہ نمک وغیرہ ڈالتے اس کو دھو ڈالے بس، تاکہ اس پر جو اثر ہے نمک کا اور چیزوں کا وہ زائل ہو جائے. تو کہتے ہیں یہ 7 دانے زیتون کے اور 1 دانہ انجیر کا اور 1 چمچ جو ہے زیتون کے تیل کا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیمیکل والا تیل نہ ہو، خالص تیل.
اور وہ آج کل مشکل نہیں ہے، یہاں بھی وہ اسارہ لگے ہوئے ہیں، آپ لے جائیں، وہ نکال کے اسی وقت آپ کو دے دیں۔ ہر ملک میں جیسے آپ اپنے سرسوں کا تیل نکلواتے ہیں، بادام کا نکلواتے ہیں، ان کو زیتون دے دو، نکال دیں گے ایک چمچ۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ جو ہے انسان کی ہر اندرونی بیرونی قسم کی بیماریاں، دردیں، تکلیفیں، ریا، جوڑوں کے درد، کمزوری، نامردگی، سب کا علاج۔ اور دلیل انہوں نے کیا دی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی زیتون کا اپنا انجیر کا ایک دانہ کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن میں انجیر کا ایک دفعہ ذکر آیا۔ میں کہ سارا قرآن میں دیکھو تو صرف ایک دفعہ ہے، والتین بس، اور زیتون کا 7 دفعہ ذکر آیا ہے قرآن میں۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ زیتون کے تو 7 دانے ہوں نا جتنے دفعہ قرآن میں ذکر ہے، اور انجیر کا ایک دانہ ہو چونکہ قرآن میں ایک دفعہ ذکر ہے، اور زیتون کا تیل جو ہے اس کا اللہ نے قرآن میں خود فرمایا صبغا للآکلین، اور پھر فرمانے رسول عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کلوا منها وادهنوا فإنها من شجرة مباركة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے فرمایا اس کو کھایا بھی کرو اور بدن پہ لگایا بھی کرو، مالش بھی کیا کرو بدن کی۔ تو یہ بڑے برکت والے درخت کا تیل ہے، من شجرۃ، قرآن کا شجرۃ مبارکۃ، اور سارے قرآن میں نظر ڈالیں اور کسی درخت کا اللہ نے نام نہیں لیا، سارا قرآن پڑھ جائیں۔ اللہ اگر توفیق دے تو کسی جگہ اللہ نے کسی درخت کا نام نہیں لیا بالکل، جیسے آدم علیہ السلام کو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، نہیں کھانا۔ کون سا درخت تھا اللہ جانے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے، وَنُودِيَ مِن تِلْكَ الشَّجَرَةِ، درخت سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، لیکن وہ درخت کون سا تھا نام نہیں آیا۔ اس درخت کا اللہ نے قرآن میں نام لیا، اور ایک اور درخت ہے اللہ نے، ویسے دیکھو نا ایسے تو آیا ہے جیسے نخل و رمان، کھجور کا نام بھی ہے اور انار کا نام بھی ہے، لیکن وہ نخل بے اعتبار درخت نہیں، کھجور سینکڑے قسمیں ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کھجور کا میلہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ عرب میں، اور اس میں 350 قسم جو ہے کھجور کی آئی ہے۔ اب بھی 350، اور تقریباً یعنی ایک دن میں 2 لاکھ ٹن، 3 لاکھ ٹن، 4 لاکھ ٹن کا سودا ہو رہا ہے۔ آپ نے کبھی خیال فرمایا ہے کہ جب سے آپ رمضان شریف سے یہاں آئے ہوئے ہیں، رمضان سے لے کر اس وقت تک کتنا کھجور آپ کھا گئے ہوں گے؟ تو خیال کیا آپ نے؟ ارب ریال کی کھجور ختم ہو گئی۔ بھائی جہاں روز 2-2 لاکھ بندہ افطار کرتا ہو، مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی الاقل، اور رمضان میں تو 4 لاکھ، 5 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ آدمی افطار کرتا، اور ہر آدمی 2, 3, 4 دانے تو کھاتا ہی ہے نا۔ کتنے کھجور کھائی ہوگی آپ نے؟ یہ عرب والوں کا کمال ہے کہ اب بھی دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اعلیٰ کھجوریں بچھائی ہوئی ہیں۔ بازار کے خرید کے دیکھو پتہ لگے تمہیں، 30 ریال 40 ریال کلو ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بطور درخت جو نام لی، ایسے تو نام آیا سدر مخضود وظل ممدود،
اسی طرح یہ بھی ابدلناہم بجنتیہم جنتی ذواتی اکل خمط واصل وشیء من صدر قلیل. سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت، لیکن شجرہ جو ہے نا وہ اسی جگہ ہے. شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور. اور کسی تیل کے بارے میں یہ بات نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہ زیتون کا درخت ہے اور ایسا درخت ہے لا شرقیۃ ولا غربیۃ. اسی لیے محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہم، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت کرے، بہت بڑا آدمی ہے. اور امام ہے تعبیر الرؤیا کا، خواب کی تعبیر دینے میں تو آپ امام تھے نا، کتابیں لکھی ہیں. اس کو کسی نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے میں بیمار ہوں، مجھے شدید بیماری ہے، میں نے بڑا علاج کرایا کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں روز اللہ سے دعا مانگتا ہوں. تو رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ نے کہا کہ کل من اللامین، دو لام جو ہے نا، دو لام وہ کھاؤ. اب وہ بیچارہ دو لام، کیا دو لام اور لام کیسے کھاؤ؟ کوئی الف بے کھاتا ہے یا لام کھائے گا، میم کھائے گا؟ تو حضرت مسکرائے، انہوں نے فرمایا تو کوئی بالکل صحیح خواب ہے تیرا. حکم یہ ہے کہ زیتون کا درخت جو ہے نا اس کا پھل بھی کھاؤ اور تیل شیل بھی پیو، کہ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، دو لاموں کے درمیان سے وہی درخت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا لوگ تھے. اب دیکھیں کتنی بڑی شان ہے. شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، کتنی صفتیں ہیں. لا شرقیۃ ولا غربیۃ، 4. یکاد زیتها یضیء، جس کا تیل چمکتا. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ. تو اللہ کی، اور ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ جن چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہو یا جن چیزوں کا ذکر فرمان سیدنا محمد مصطفیٰ نے کیا ہو اس میں خیر ہی خیر ہے اور رحمت ہی رحمت ہے اور برکت ہی برکت. شرط یہ ہے کہ یقین ہو نا. ہمیں تو نہ خدا پہ یقین ہے، نہ نبی پہ یقین ہے، نہ ہمیں دین پہ یقین ہے، نہ اسلام پہ یقین ہے. ہمیں تو آج کل بس تماشے پہ یقین ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن چیزوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا اس میں حکمت ہے. اب ارض المقدسہ، جس کو اللہ نے فرمایا ارض المقدسہ، اور کسی طرح فرمایا انک بالوادی المقدس طوی. جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ تم ایک مقدس وادی میں ہو، جوتے اتارو. فخلعن علیک، جوتے نکال لو.
انک بالوادی المقدس طوی. اس لیے علماء فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ اگر مقدس جگہ ہے، مبارک جگہ ہے، تو جوتا نہ پہنو. اور ہمارے بھی لوگ عجیب ہیں، اللہ ہدایت دے. بس دعا کریں، بس اب تو دعا ہی کر سکتے ہیں. اور دعا بھی تو اصل میں منظور ہماری اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ عقل حلال ہے نہیں، صدق مقال ہے نہیں، اور زبانیں سارا دن بکواس کر کر کے گندی ہو چکی ہیں، پلید زبان ہے. پلید کپڑے میں نماز پڑھو نماز ہو جاتی ہے، پلید جگہ پہ نماز پڑھو نماز ہو جائے گی. تو پلید زبان سے مانگیں کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے نا میرا عزیز. کبھی غور کیا کرو نا، کبھی غور کیا کرو نا کہ آخر کیا وجہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر. اور نیک ہونا. ایک بڑی عورت تھی، اور مسجد کی خدمت کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، بوڑھی تھی 70-80 سال کی. اس عمر میں بھی باقاعدہ روزانہ روزے سے صائم الدہر تھی، اور روزانہ قرآن کی 10 پارے تلاوت کرتی تھی. قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا بیچاری کو. جب موت کا وقت آیا تو 2-4 جو لوگ کٹھے تھے ان کو کہا ادھر آؤ ادھر آؤ. سامنے بندے کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لا تقابی لا تقابی لا تخافی. وہ تو آتا نہیں تھا نا، بوڑھی تھی نا. کہہ دی لا تقابی لا تقابی ولا. کہہ رہے ہیں غم نہ کرو غم نہ کرو، آؤ جنت تیار ہے تیرے لیے. دیکھو لفظ غلط ہے لیکن زبان ٹھیک ہے. ہم لاکھ قرات سے قرآن پڑھیں اور قاری کہلائیں، لیکن اگر زبان پاک نہیں ہے تو کیا فائدہ ہو. ہم لاکھ حضور سے محبت کا اظہار کریں، یا رسول اللہ تیرے غلام تجھ پہ مال جان سب قربان، بچے قربان، گھر قربان، اور بڑی تمنا لے کے مدینے میں آئیں، لیکن کلین شیو ہو کے اس طرح پھروا کے تازہ حضور کے روضے پہ جائیں. ایمان سے کہو کیا خیال ہے، حضور السلام قبول فرما دیں گے؟ وہ تو حضور کی زندگی میں ایک آدمی آیا، داڑھی موڑی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی ہوئی تھی، اسے سلام کیا، حضور نے منہ پھیر دیا. اور اندازہ کریں حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں غربت تھی نا، غریب تھی، غربت تھی بھی، بصل کھا لیا ہے تو جلدی جلدی مسجد نہ ہو تاکہ ہوا نہ آئے. تم کھا لیا ہے حلال ہے لیکن ہوا نہ آئے. اور ہم سگریٹ پیتے ہوئے جاتے ہیں، حرم کے باہر سگریٹ پھونکتے ہیں، پھینکتے ہیں، اس کو پاؤں سے رگڑتے ہیں، پھر جناب اللہ اکبر صلاۃ والسلام بھی پڑھ رہے ہیں. ابھی آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں، جا کے دیکھیے گا روضہ رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، جنت البقیع اور غرقد کے دروازے پہ کھڑے ہیں، شہداء احد کے مزارات کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن سگریٹیں ہاتھ میں ہیں، داڑھی مڑی ہوئی ہے، بکواس ہو رہے ہیں، قصے کہانیاں، گالی گلوچ، گپ شپ، مذاق ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمیشہ ان کی خدمت میں کہا گیا کہ حضرت آپ مدینہ شریف چلیں. فرمایا بھائی میرے کون سا عمل ہے کہ لے کے مدینے جاؤں؟
کیا دعا مانگی تھی؟ اقبال نے بھی بڑی عجیب دعا کی. اس نے کہا یا اللہ میرے گناہگار بندے ہیں، قیامت میں حضور کے سامنے رسوا نہ کرنا، جہنم میں ڈال دینا، حضور کے سامنے رسوا نہ کرنا، کہ حضور دیکھے میری امتی کا یہ عمل ہے، میرے کلمے پڑھنے والے کا یہ عمل ہے. نہیں، ایمان سے یہ چھوڑے مولوی مکی کیا 2% کا آدمی بھی نہیں ہے. آپ کو اللہ نے خود عقل دیا. ایمان سے دیکھیں میرے حاجی بھائی آ رہے ہیں، مسافر ہیں، حاجی ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، میں ان کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن دیکھو کوئی ان میں فرق نظر آ رہا ہے؟ احرام باندھا ہوا ہے تو کیا سگریٹ چھوڑ دی ہے؟ عمرہ کرنے کے بعد داڑھی منڈانا چھوڑ دیا؟ کعبۃ اللہ کو منہ لگانے کے بعد، ملتزم سے سینہ لگانے کے بعد بھی تبدیلی آ گئی ہے. حج کے اندر ہے، بلڈنگوں کے اندر ہے، غیر محرم عورتیں اسی کمرے میں ہیں، کٹھے بیٹھے ہیں حاجی صاحب. یہ کون سا حج ہے یار؟ غیر محرم عورت میں نظر پڑنے سے آدمی کے اعمال دبا ہو جاتے ہیں، اور تم 24 گھنٹے ایک کمرے میں بیٹھے ہو. جی حاجی بھائی ہیں جی، ان میں کوئی فرق ہے؟ میں نے بھائی بنایا ہوا ہے. بھائی بنانے سے بنتے ہیں. انا للہ و انا، کون سا مجھے سمجھائیں یہ حج ہے؟ میرے علاقے کے تھے، جج تھے، ہائی کورٹ کے جج تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. عجیب بات ہے، ساری زندگی یہ کپڑے سینے والی مشین ہے نا، اس کی مرمت کرتے تھے، اس سے جو کچھ ملتا تھا نا اسی سے کھاتے تھے، تنخواہ جو آتی تھی وہ خیرات کر دیتے تھے. حج پہ آئے بتایا ہی نہیں. بڑا تعلق تھا ہمارا ان کے پورے خاندان سے، کسی کو نہیں بتایا. یہ جو سرنگ جا رہی ہے نا مینا کی طرف، اس سرنگ میں جا کے کپڑا بچھا کے سو جاتے تھے. وہی ان کا انتظام تھا. ایک اتفاق سے مجھے مل گیا، ان کا حضرت کمال کریں، چلو اگر آپ سرکاری میں بھائی سرکار کے انتظام میں تو میں نہیں جانا چاہتا، سرکاری پیسہ مشکوک ہوتا ہے، میں اپنا حج کیسے خراب کروں؟ تو میں سرکار کے پیسے میں تو ٹیکس بھی ہوتا ہے نا، سرکار کے پیسے میں تو تمباکو پر بھی ٹیکس ہوتا ہے، شراب پر بھی ٹیکس ہوتا ہے، طوائف کے کنجر خانے کے لائسنس پر بھی ٹیکس ہوتا ہے، فلموں کا بھی ٹیکس ہوتا ہے، ظلم والے ٹیکس بھی ہوتے ہیں، اور وہی سارے پیسے اکٹھے ہو کے خزانے میں آتے، اسی سے ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں، اسی سے ہمیں حاجیوں سے جو کاٹا جاتا ہے اسی سے ہمارا خرچہ نکلتا ہے. میں سرکاری پروٹوکول تو میں نے چھوڑ دیا. تو میں نے کہا حضرت چلو اس کو چھوڑ دیا تو کہنے لگے اور بھی میرے کوئی دوست آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک کمرے میں 4 بیڈ ہیں، 2 عورتیں ہیں، ایک مرد ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک بیڈ پہ آپ آج. اب میں حضرت غیر محرم عورت والے کمرے میں کیسے رہوں؟ سارا حج کا زبر جو ہے چھتری میں گزارا بیچارے نے. اور ویسے بھی صرف جج نہیں تھے، ویسے بھی بڑے آدمی تھے. کبھی اور کبھی مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا جب تک تحقیق ہوتی، اور 2 رکعت نماز پڑھتے، 3 دفعہ استخارہ کرتے، اور پھر جب طبیعت میں انشراح پیدا ہو جاتا پھر فیصلہ سناتے تھے. ایک دفعہ ایک قتل کا فیصلہ سنا رہے تھے تو قاتل کو بلایا، قریب آ جاؤ بھائی، میرے عدالت کے قریب آ گیا. میں نے کہا دیکھو بات سنو، فائل میں تمہارے خلاف کچھ نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، اور میرے یقین میں تم صحیح قاتل ہو، بڑے آدمی ہو، تم صحیح قاتل ہو، تمہارے خلاف کوئی گواہی نہیں آئی. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک توبہ بھی کرو، اور جا کے جن کا قتل کیا ہے ان کو دیت ادا کرو،
اور 2 مہینے کے روزے رکھو تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، ورنہ میں تو تمہیں سزا نہیں دے سکتا، فائل میں کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اللہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور چھوڑو چھوڑو مولوی صاحب، وہ داڑھی تھی نا جیسے، ہاں چھوڑو چھوڑو مولوی صاحب، آپ فیصلہ لکھیں جو سزا دینی ہے مجھے، اس کو بتا تھا سزا مجھے ہو ہی نہیں سکتی، گواہ سارے پھر گئے، انہوں نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ، سزا تو کچھ نہیں۔ وہ جناب بڑے بھنگڑے شنگڑے ڈال کے اپنے اسٹیشن پہ پہنچا، آگے زمیندار تھا، لوگ ڈھول تماشے لے کے، آج کل تو زندگی یہی ہے نا کنجر خانہ، تو ڈھول تماشے لے کے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اب میں اکیلا گھوڑی پہ چڑھوں اور یہ سارے 500-400 آدمی جو ہیں پیدل چلیں، انہوں نے کہا یار میں بھی تمہارے ساتھ پیدل چلتا ہوں۔ پیدل چلا، اپنے گھر سے ابھی 1 میل دور سے کہ ایک سانپ لڑا، اسی وقت گر گیا، لاش اٹھا کے گھر لے گئے۔ جج صاحب کو پتا لگا، انہوں نے کہا ہاں بھائی اللہ کا فیصلہ تو ہونا تھا، ہم تو کچھ نہ کر سکے، ہم تو مجبور تھے، ہماری فائل میں تو کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کی قلم میں تو بڑی طاقت ہے، اللہ نے بدلہ لے لیا اس ظالم سے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اگر خدا کے دروازے پہ آئے ہو تو ارض المقدسہ میں بھی جوتے تو جوتے اتارنے کا معنی ہے یہ نہیں ہوتا کہ صرف جوتے اتار لو باقی کرتا ہوں گندے ہوں تو ہوں، من ہوتا ہے کہ پاک ہو کے اندر آؤ، جسم بھی پاک ہو، ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، پھر کہو لبیک۔ اور اگر گناہ ہے کوئی بات نہیں، اللہ کا دروازہ کھلا ہوئے توبہ کر لو، گر جاؤ خدا کے دروازے پہ، توبہ کر لو، سارے گناہ ختم۔ حقوق العباد ہیں، واپس کرنے کا فیصلہ کر لو، یہی بیٹھے ہوئے خط لکھ لو کہ بھی آپ کی ذمہ میری زمین ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کہ میں تمہارا حق جو ہے واپس آ کے فوراً دوں گا۔ اپنا حج صحیح کرو۔ میرے ساتھ ایک بزرگ جاتے تھے کبھی کبھی حج پہ، اور اللہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، بیچارہ فقیر آدمی تھا، مجذوب آدمی تھا، ہر سال ماشاءاللہ حج میں پہنچ جاتے تھے۔ آخری دفعہ جب میری ملاقات ہوئی تو وہ طواف کر کے آ رہے تھے، میں جا رہا تھا، اچھا صحیح ملاقات تھی ونجے میں کیا صحیح سینے سے لگا اللہ میاں کو میں نے آنکھ دیتا ہے، میں ہوں بڑھا تھی گیا، تھک گیا ہوں، نسل نہیں میں کو آج آخی وینا بکلائی وینا بس ہوں میں کو نسل سی بل نہ سن دیکھو اللہ سے نہ آتے، اللہ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ بلانا، میں بوڑھا ہو گیا اب میں نہیں چل سکتا۔ حضرت بن نوری جیسا آدمی جو محدث بھی ہے اور جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے اور جو علامہ انور شاہ کاشمیری کے اعلیٰ ترین تلامذہ میں سے ہیں، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا بھائی حضرت تھانوی سے بھی تعلق رکھا، ان کے بعد حضرت مدنی سے بھی تعلق رکھا، شاہ صاحب سے بھی تعلق رکھا، اب بڑے لوگ چلے گئے، اب تو کوئی اللہ والا ہے نہیں، اب ہم نے کعبہ شریف کو پیر بنا لیا ہے کہ مرکز ہدایت کعبہ ہے، بس سال میں 2 دفعہ آ جاتے ہیں، رمضان میں، حج میں، اور کعبے میں بیٹھ کے ہدایت کی دعا کر لیتے، اب پیر آؤ تو ہے کوئی نہیں، اب تو باقی مداری بچ گئے ہیں۔ بھائی ہم نے بس کعبۃ اللہ کو پیر بنا لیا، کیونکہ ہدی للعالمین یہ مرکز ہدایت ہے، اس سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں، شرط یہ ہے کہ مانگنے والا کوئی ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کے ارض مقدسہ میں داخل ہو، حضرت تشریف لے آئے اور قوم سے فرمایا کہ بھی اللہ کا حکم ہے، ہم نے ارض المقدسہ میں جانا ہے اور اللہ ہمیں فتح بھی دیں گے۔ اللہ ہمیں فتح بھی دیں گے۔ انہوں نے فرمایا عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ ان فیہا قوم جبارین،
بیت المقدس کے اندر جو ہے ایک بڑی طاقتور اور شدید قوم ہے. اگر وہ ہیں پہلے پتہ کریں. آپ نے 12 آدمی بھیجے, انہوں نے جا کے تحقیق کی, واپس آئے, انہوں نے کہا جی واقعی وہاں ایک قوم ہے, ابالکا کی شاخ میں سے ہے, قوم عاد میں سے ہے, بڑے گرانڈیل اور طاقتور لوگ ہیں. اصل میں یاد رکھو آدم علیہ السلام کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا. 60 ہاتھ, یہ 60 بالشت نہیں, 60 یعنی اس سے تو اونچا ہوگا نا. پھر جو آدم علیہ السلام کی اولاد آئی تو گھٹتے گئے. اب چونکہ ہم انتہا کی طرف جا رہے ہیں نا, انتہا ہو رہی ہے نا عالم دنیا کی, تو اس لیے ہم چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ قوم عماد کا جو ہے قوم عاد میں سے تھی, اور قوم عاد جو ہے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد, ایسی قوم جو ہے اس شہر میں اور کوئی پیدا نہیں ہوئی جو قوم عاد تھی. کتنا سخت قوم تھی. اللہ معاف فرمائے کہ وہ پہاڑوں کو اندر سے کھود کے گھر بنا لے. کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین, وہ اینٹیں نہیں لگاتے تھے, پہاڑ کو کھود لیتے تھے. مشینیں تھوڑی تھی ان کے پاس. اور اتنا اپنی قوت میں ناز تھا کہ جو ایک بڑا پتھر جو ہے نا جی, جس کو 60 آدمی نہ اٹھا سکیں وہ اکیلا اٹھا لیتا تھا. لیکن جب اللہ کی ناراضگی آئی, پتہ ہے اللہ نے کیسے ہلاک کیا؟ اللہ نے سب سے طاقتور قوم کے لیے سب سے لطیف چیز بھیجی, ہوا بھیج دی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ آتِيَةٍ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک شدید تیز اور ٹھنڈی ہوا بھیجی. 8 دن متواتر وہ ہوا چلی, اور اس ہوا کا دیکھیں انہوں نے کیا کیا. انہیں یہ کیا کہ ہر آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو رسے میں ڈال کے پتھر سے باندھ لے, یا ایک دوسرے کو گھر والے باندھ لے اور پھر پتھر سے باندھ لے. اللہ نے فرمایا جو مرضی آئے کر لو, میرا عذاب جب آئے گا تو کون مقابلہ کر سکتا ہے. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اللہ ہوا کو حکم دیتے, ہوا جو ہے نا نیچے سے اٹھاتی, اس کو اوپر لے کے گردن کے بل مارتی, گردن ٹوٹ جاتی, ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہو. تو بڑی طاقتور قومیں بھی ہوں, اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اب جناب جب وہ قوم آئی تو قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلھا, ہم تو نہیں جاتے حتی یخرجوا منھا, جب تک یہ نکل جائیں پھر جائیں گے, پہلے نہیں جائیں. 2 آدمی تھے, یوشع ابن نون اور کالب ابن یقنہ, وہ صالحین میں تھے, عباد متقین میں تھے, مومنین میں تھے. انہوں نے سمجھایا خدا کے بندو عقل کرو, جب کتب اللہ لکم, اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے, تم کیوں ڈرتے ہو؟ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. اور چلو تو صحیح نا, قدم تو بڑھاؤ نا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اللہ پہ توکل کرو. کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم نہیں جاتے, یہ ہے قوم, اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا تمہارا حال تو وہی نہیں ہے؟ آج تم میں سے کتنے ہیں جو صحیح معنوں میں جہاد کا تڑپ رکھتے ہیں,
کتنے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہیں؟ اپنے محلے پہ آنکھیں بند کر کے نظر ڈال لو نا کہ آپ کے محلے کی آبادی ہے 1000، وہاں مسجدیں ہیں 2 یا 4 یا 5، اس میں نماز پڑھنے والے کتنے آتے ہیں؟ خود دیکھ لو۔ اب 1.5 ارب اور لوگ کہتے ہیں او جی 10 لاکھ حاجی آ، وہ اللہ کے بندے 1.5 ارب مسلمانوں میں اگر 10 لاکھ حاجی بھی سال میں آ جائے تو کتنا بنتا ہے پرسنٹیج؟ کوئی حساب والا ہو، ہم مولویوں کو حساب آتا نہیں نا، کیونکہ ہم مولوی اور پیر جو ہے نا ہم کھاتے بھی بے حساب ہیں، کیونکہ ہم نے حساب دینا ہی نہیں ہوتا نا، نہ کماتے ہیں، لوگ کمائیں گے ہم کھائیں گے، حساب کیوں رکھیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی کہہ سکتے ہو، کیا کہہ سکتے؟ خود اندازہ کریں یعنی صدر جو ہے وہ بھی تناسب نہیں بنتا کہ 1.5 ارب میں جو صرف 10 لاکھ آدمی آئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اتنے حاجی آ گئے، یہ تو اللہ حکومت کی رائے خیر دے، اتنا اہتمام، اتنا انتظام، اتنا گاڑیاں، اتنا بسیں، اتنا ٹرینیں، اتنا بازاریں، اتنا ہوٹل، اتنا سے کوئی کر سکتا ہے؟ کہہ دے گا تو بڑا آسان ہوتا ہے نا، تمہاری شادی میں 2000 آدمی آ جائے نا، انشاءاللہ 500 گالیاں دیتا ہوا واپس جائے گا، کسی کو روٹی نہیں ملے گی، کسی کو کرسی نہیں ملے گی، کسی کو بوتل نہیں ملے گی، کسی کو سموسہ نہیں ملے گا، کسی کو میٹھا نہیں ملے گا، کسی کو پھیکا نہیں ملے گا، کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ یہاں 10 لاکھ تو باہر سے آتا ہے نا، اور 10 لاکھ مقامی ہوتا ہے، 20 لاکھ آدمی کو ٹرانسپورٹ بھی ملے، فروٹ بھی ملے، کھانا بھی ملے اور ہر جگہ ملے۔ اور اتنا تعداد سے ملے کہ آدمی نے کبھی گھر میں بھی نہیں کھایا ہوگا۔ حاجیوں کی بسیں جاری ہوتی ہیں نا تو ماشاءاللہ عرب لوگوں کو اللہ چاہے خیر دے، وہ کلٹن فروٹ کے اندر پھینک رہے ہوتے ہیں، کیلا پھینک رہے ہیں، سیب پھینک رہے ہیں، لسی پھینک رہے ہیں، وہ جوس پھینک رہے ہیں، پتہ نہیں دہی پھینک رہے ہیں، کیا کیا پھینک رہے ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہ ہو یہ کہنا آسان ہے؟ کوئی حاجی اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے کسی کو تھپڑ بھی نہ مارے، 1 سیکنڈ میں آپ کا کیا خیال ہے کتنے ہوائی جہاز اترتے ہیں؟ ذرا شیڈول پہ نظر رکھ لو نا کہ بھئی ایئرپورٹ جو ہے کتنے جہاز آتے ہیں، چوک ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی حادثہ نہ ہو، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور پھر اتنی لوگوں کو یعنی آپ اندازہ کریں کہ پہلے آپ جدے آئیں، جدے سے کلیئر کریں، پھر بسوں میں بٹھائیں، پھر مکہ لائیں، مکے سے مدینہ لائیں، مدینے سے پھر مکہ لائیں، مکہ سے پھر مینا لے جائیں، مینا سے عرفات لے جائیں، عرفات سے مزدلفہ لے آئیں، مزدلفہ سے مینا لے آئیں، مینا سے پھر مکہ لے آئیں، مکے سے پھر مینا لے جائیں، مینا سے پھر مکہ لے۔ مذاق ہے؟ آپ کی جو ٹرینڈ فوج ہوتی ہے نا ان سے پوچھیں کہ اگر ایک ڈویژن کو ٹرانسفر کرتا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ تو کتنا ٹائم لگے گا؟ تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے بالکل کھل کے جواب دے دیا، اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا۔ انہوں نے کہا حضرت ہم تو نہیں جاتے جب تک فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ انہوں نے کہا جی آپ جانے، آپ کا خدا جانے، آپ جا کے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے، ہم تو نہیں جاتے۔ دیکھیں اب پیغمبر کیا کہتے ہیں، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ
اب میں تو بس میرا زور تو اپنے اوپر چلتا ہے یا اپنے بھائی پہ چلتا ہے، اور تو کسی پہ نہیں چلتا۔ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں۔ اب اس قرآن کی آیات میں میرے طالب العلم بھائی جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ دو چیزیں بڑی مشکل ہیں کہ جب اللہ نے لکھ دیا کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تو پھر کیوں نہیں پتہ ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میں اور میرا بھائی، وہ بھی دو جو اور ہیں حضرت یوشع اور کالب ابن یوکنہ، وہ تو مخلصین ہیں، وہ تو صالحین ہیں، وہ تو وہ لوگ ہیں جن کے قرآن کے رجلان من الذین یخافون من الذین انعم اللہ علیہم ادخلوا الباب، ان کا نام بھی موسیٰ علیہ السلام نہیں لے رہے، اور نہ کہتے جی ہم 4 آدمی ہیں، یہ اتنا کہتے کہ صرف میں اور میرا بھائی۔ تو یاد رکھیں علماء نے جواب دیا، نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں، اور نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے نافرمانی تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ حضرت یوشع اور حضرت یوکنہ کالب یوکنہ جو ہیں وہ نبی نہیں تھے، ہو سکتا ہے وہ بھی قوم کی طرح غلطی کر بیٹھے، اور اس لیے ان کو ڈر کے بارے شامل نہیں کیا، ان کا نام لیا جن پر یقین ہے کہ وہ معصوم ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو اللہ کا لکھا پورا ہوا۔ حضرت یوشع کی قیادت کے اندر قوم گئی اور اللہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، تو کتب اللہ لکم، اللہ کا وعدہ بھی پورا ہو گیا اور فرمان موسیٰ علیہ السلام بھی پورا ہو گیا۔ اور انہوں نے جو دعا مانگی اس کے بعد اللہ نے فرمایا انہا محرمۃ علیہم، کہ اب یہ زمین جو ہے نا جی، ان کے لیے 40 سال کے لیے اللہ نے قید خانہ بنا دی، یتیہون فی الارض۔ دیکھو تمہارے قید خانے بھی تو ہے نا، کتنا سیکورٹی اور کتنا دیواریں اور کتنا کیمرے اور کتنا کرنٹ والی تاریں، اور اللہ کا نظام بھی دیکھو، 90 میل لمبا اور 30 میل چوڑا، یہ میدان تیہ جو ہے نا یہ 90 میل لمبا تھا اور 30 میل چوڑا تھا، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں مخلوق ہے بنو اسرائیل کی، لیکن پھر وہ مصر نہیں جا سکتے، نکل نہیں سکتے، یتیہون فی الارض۔ اچھا ساری رات سفر کرتے، صبح ہوتی دیکھتے جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں، اور پھر 1 دن نہیں 2 دن نہیں 40 سنتن 40 سال تک کے لیے ٹھوکریں کھاتے رہے۔ اچھا بھی اللہ کے بندے ستارے کو دیکھ کے کچھ سمت کا فیصلہ کر لو، سورج کو دیکھ کے کر لو، چاند کو دیکھ کے کر لو، طلوع و غروب کو دیکھ کے کر لو، اور پھر وہ مصر اتنا دور بھی نہیں ہے، 90 میل کے فاصلے سے شہر نظر آ جاتے ہیں، 30 میل چوڑائی ہے لیکن اسی میں پھر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تم نے کہا تھا کہ ہم یہی بیٹھے ہیں، بیٹھے رہو 40 سال یہی مرو۔ اور دوسرا سبق کیا ملا کہ جب قوم جہاد سے منہ موڑتی ہے تو اسی طرح بھٹکتی رہتی ہے، یتیہون فی الارض۔ لیکن اب یہاں پر بھی ایک بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ چلو بھائی وہ تو ٹھیک ہے، ان کو تو سزا مل گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام بھی تو ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی تو اسی میدان میں ہیں نا۔ تو علماء نے فرمایا نہیں، اب دیکھو نا کہ جیسے جیل ہوتی ہے تو قیدی کا رہنا الگ ہوتا ہے، افسر کا رہنا الگ ہوتا ہے، ورنہ تو جیلر بھی تو گویا قید خانے کے اندر بیٹھا ہے نا، لیکن اس کا رہنا الگ ہے اور قیدی کا رہنا الگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رہ رہے تھے، ان کا رہنا اپنی شان سے تھا، ان کا رہنا اپنی سزا کے مطابق تھا۔ پھر اللہ نے چونکہ موسیٰ ہارون کو رکھا تھا تو انعامات بھی دے دیے کہ چلو بھوک بھی نہ لگے، من و سلوا بھی اتار دیا، بادلوں کا سایہ بھی کر دیا، چشمے بھی جاری کر دیے، لیکن نہیں اب قوم تمہاری نکلے گی نہیں، میں خود کہا ہے کہ ہم یہی بیٹھیں گے، اب بیٹھے رہے ہیں۔ اور جب داخل ہوئی ہے پتہ ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت ہارون فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور وہ جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں نسل تھی نا وہ مر گئی ساری، اب نئی نسل تیار ہوئی۔ 40 سال میں تو جو پہلے 40 سال کے تھے وہ 60 سال کے ہو کے مر گئے نا، اب نئی جو پیدا ہوئے تھے 20 سال کے نوجوان، ان کو لے کے یوشع علیہ السلام نے حملہ کیا تو بیت المقدس فتح ہوا۔ واللہ اعلم۔
کہتے جی کہ میں مکہ میں ہوں، کام میں کے لیے میں جیزان جاتا ہوں. بہرحال اگر آپ نے جیزان میں کام کے لیے جانے واپس آ جاؤ، مکے اپنے احرام مکے سے باندھو، ہو تو مکے کے رہنے والے نا، وہاں تو کام کے لیے آ جا رہے ہو نا. اور اگر جیزان میں آپ نے مہینہ 2 مہینے 4 مہینے ٹھہرنا ہے، قیام کرنا ہے، پھر وہیں سے احرام باندھو. ایک آدمی نے عمرہ ادا کیا، بالوں میں ٹک لگوائے، پھر جدہ چلا گیا، باقی بال جدہ منڈوائے، دم تو نہیں پڑے گی کیونکہ کچھ نہ کچھ تو کٹوا کے یہاں سے گیا تھا نا. لیکن یہ غلط ہے، اس کو بال یہی کٹوانے چاہیے. افضل یہ ہے اس طرح پھروائے، ورنہ جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے، اور جدے میں اگر بال منڈوائے گا دم پڑ جائے گی. کیونکہ عمرے کے سارے کام مکے میں ہوتے ہیں، طواف بھی مکے میں، صفا مروہ بھی مکے میں، حلق اور قصر بھی مکے میں. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، دم پڑ جاتی ہے. اور جو لوگ ٹک لگواتے ہیں وہ تو بعض علماء نے لکھا ہے وہ احرام سے بھی نہیں نکلتے. وہ احرام کیوں؟ احرام سے نکلنے کا معنی ہے سر پہ اس طرح پھروانا یا بال کٹوانا. تو اگر 2-3 ادھر سے 2-3 ادھر سے تو گویا وہ احرام سے نکلے ہی نہیں ہے. وہ جتنے دفعہ بیوی کو ملتے رہیں گے یا ناخن کاٹیں گے یا خوشبو استعمال کریں گے، دم پڑتی جائے گی، خدا جانے کتنی ہو جائے گی. چونکہ احرام سے تو نکلے ہی نہیں ہے نا. وہ تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے ہمارے کو. مرد کا سطر کہاں ہے؟ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے. سجدہ صاحب جو ہے وہ یہی ہے، تشہد کے بعد درود سلام پڑھ کے 2 رکعت سجدے دے کے سلام پھیر لو، یا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پر سلام پھیر کے سجدہ کر کے پھر تشہد پوری کر کے سلام پھیرو. یعنی قبل السلام بھی سجدہ جائز ہے، بعد السلام بھی جائز ہے. کہتے جی کہ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، ہوٹل میں جب آیا تو ہاتھ پر تھوڑا سا خون نکلا ہوا تھا، احرام کے اوپر بھی داغ تھا. میں نے وضو کیا، چادر بھی بدل دی. ٹھیک ہے، کوئی بات، آپ کا بالکل عمرہ ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے کو تھوڑا بہت خون لگاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے اپنا حج کیا ہوا ہے اور اس سال کسی رشتہ دار کا بدل کرنا چاہتا ہوں، کر سکتے؟ بالکل کر سکتے. جب نیت کرے تو اسی کے نام سے کرو. میری والدہ انڈیا سے آئی ہے مدینہ منورہ، میں والدہ کے لیے مدینے گیا، میری عمرے کی نیت نہیں تھی. بہرحال واپس بغیر احرام کے آئے. حنفی مسلک میں تو کوئی بھی کام ہو وہ کہتے ہیں جب بھی میقات سے آئے بغیر احرام کے نہ آئے گا تو دم پڑ جائے گا. باقی ائمہ کے نزدیک ہے اس کی نیت ماں کو ملنے کی تھی، اس کی نیت تو عمرے کی تھی ہی نہیں، اس لیے دم نہیں پڑے گی. اب تمہاری مرضی ہے، ہر آدمی ادھر ہی جائے گا جدھر بچت ہو. ہر آدمی بچت ڈھونڈتا ہے نا جی. اسی لیے کئی لوگ ہیں طلاق دیتے ہیں نا، پھر مسئلے پوچھتے رہتے ہیں کہ شاید کسی دوسرے مسلک میں کوئی رعایت ہو تو چلو اس سے فتوا دے دیتے ہیں. اللہ کے بندے یہ مذاق نہیں ہوتی. آدمی ساری زندگی جس مسلک پہ عمل کرے اسی پہ قائم رہے. ایک ہوتا ہے حالات ہوتے ہیں کہ بھئی اب اس سے نکلنے کا کوئی حل نہیں ہوتا تو وہ بھی علماء فیصلہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ تم کر لو یا میں کر لوں. جیسے زوج ہے، مفقود الخبر ہے، ایک آدمی ہے، عورت ہے، اس کا خاوند ہے، گم ہو گیا، اب اس کا پتہ نہیں چلتا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں 80 سال تک بیٹھی رہے. اب 80 سال میں مر جائے گی اور کیا ہوگا، کتنا تک بیٹھی رہے گی. لیکن امام مالک فرماتے ہیں بھی 3 سال کافی ہے. 3 سال تک اگر خبر نہیں ملی ہے تو وہ عورت عدالت میں جائے گی، درخواست دے گی، عدالت باقاعدہ اعلان کرے گی، اخبارات میں اشتہارات دے گی، ڈھونڈے گی، اور نہیں ملے گا تو اس کے نکاح کو فسخ کر دے گی. تو اب حنفیہ نے بھی امام مالک کے قول کو لے لیا کہ بھی کون 80 سال انتظار کر سکتا ہے. اچھا، امام صاحب کا منشا، امام صاحب کی فقہ پر نظر جو تھی نا
وہاں کوئی نہیں پہنچا. اسی لیے امام شافعی جیسا آدمی کہتا تھا الخلق ایال فی الفقہ ابی حنیفہ. اگر فقہ میں دیکھو تو مخلوق اس کے بچے نظر آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں ایسے نظر آتے ہیں. امام صاحب کا منشا یہ تھا کہ اگر تم نے 3 سال کے بعد نکاح کر دیا اور پھر پہلا شوہر نکل آیا تو کیا کرو گے؟ اس لیے فرماتے اس ایک نکاح ہو گیا بس اسی پہ صبر کرو. کیوں؟ ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایسے واقعات ہوئے کہ عورت نے دوسری شادی کر لی، اس سے بچے ہو گئے، پہلا شوہر آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ نہ کہو جی، بس درود شریف پڑھو بس. کہتے تھے کہ مجھ پہ دم پڑ گئی ہے، میں بکری کا گوشت جو ہے اپنے کیمپ میں تقسیم کر سکتا ہوں. اگر کیمپ میں سارے مزدور ہیں، غریب ہیں، بالکل کر سکتے ہو. قیمت نقد نہیں تقسیم کر سکتے. جہاں حکم ہے دم وہاں دم، جہاں حکم ہے قربانی وہاں قربانی، جہاں حکم ہے صدقہ وہاں صدقہ، جہاں حکم ہے عشر وہاں عشر، جہاں حکم ہے فدیہ وہاں فدیہ. یہ تھوڑا کہ اپنے گھر سے فیصلے کرو. ہر عمرے کے بعد بال منڈانے پڑیں گے. ہاں جناب، بال نہ بھی ہوں تو اس طرح پھروانا پڑے گا. تمہیں کوئی حکیم نے لکھا ہے، شوق ہے، نہ کرو. کرنا ہے تو پھر بالوں کو کیوں رو رہے ہو؟ میری بیوی نے فون پہ مجھے کہا کہ داڑھی کا تم نے جھاڑ بنایا ہوا ہے، اس کو چھوٹی کرو، ٹھیک ٹھاک سیٹ کرو. بہرحال اس سے وہ کافر تو نہیں ہوگی، اس کو کہو توبہ کرے. کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا منڈا ڈالو، اس نے کہا سیٹ کرو. اگر کہتی نا کہ جھاڑ بنایا ہوا ہے منڈا ڈالو، پھر تو سوچنا پڑتا نکاح بچتا ہے کہ نہیں. لیکن اس نے کہا کہ سیٹ کرو، داڑھی بنا کے رکھو. یہ تو حضور نے بھی فرمایا کہ داڑھی رکھی ہے تو اس کو سنوار کے رکھو، بال رکھے ہیں تو سنوار کے رکھو. یہ تو نہیں ہے نا کہ الٹا لوگ داڑھی کی توہین کریں. یہ تو ہماری قوم ہے حضرت. اگر آج انگریز داڑھی رکھ لے نا، یہ سارے نوجوان داڑھی رکھ لیں گے. ان نے حضور کی نہیں ماننی، انگریز کی ماننی ہے. وہ سر منڈالے گنجا رہنا شروع کر دے، سارے گنجے ہو جائیں گے. اس نے نیکر پہننی شروع کر دی ہے، پینٹ کے بجائے کہ پینٹ جو ہے گھٹنے سے اوپر ہو، سب نے شروع کر دیا. اس نے ٹیڈی لباس شروع کیا، سب نے ٹیڈی لباس شروع کیا. اس نے کھلا لباس شروع کیا، سب نے کھلا لباس شروع کیا. اس نے پی کیپ شروع کی، سب نے پی کیپ شروع کر دی. اس نے ہاف شرٹ پہنی، انہوں نے بھی ہاف شرٹ پہنی. اس نے جین کی پینٹ پہنی، انہوں نے بھی جین کی پینٹ پہنی. حالانکہ ہم لوگ یہ گھوڑے اور گدے پہ ڈالتے تھے یہ کپڑا جیسا. یہ کوئی انسان کے پہننے کا کپڑا ہے؟ ایک فائدہ ہوتا ہے، بہرحال پیشاب اچھا خاصا جذب کر لیتا ہے اندر. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور نے داڑھی رکھی، ہم نہیں رکھیں گے. حضور نے مونچھیں کٹائی، ہم نہیں کٹائیں گے. حضور پاک نے دائیں ہاتھ سے کھایا، ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں گے. حضور پاک نے بال سیدھے رکھے اور مانگ درمیان میں نکالی، ہم الٹا نکالیں گے. ہر وہ کام جو حضور نے کیا ہم مخالف ہیں اس کے. اور کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پاک محمد رسول اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوڑ دو، پھر کیا ضرورت ہے یار؟ یا سراسر موم ہو جائے یا سراسر سنگ ہو جائے، یا حضور کو مان لے یا انکار کر دے. بس یہ کیا تماشا ہے؟ حضور کا نام بھی چوم لو اور داڑیاں بھی منڈاتے رہو. اللہ اکبر.
کل بتا دے گا بھائی، کل بتائیں گے دیتا ہمارا لیتا کیوں دیتا کیوں پہلے بھی لوگ لیتا ہے